سارا راشن ختم ہو چکا ہے اور پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ انکل نے مجھے کہا تھا کہ وہ یتیم خانے کے خانسامے تھے۔ مجھے ان کی یہ بات سن کر بہت پریشانی ہوئی۔ اگر آج کھانا نہ بنا تو سارے بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ اتنے چھوٹے سے تو بچے ہیں یہاں پر۔ مجھے بہت فکر ہو رہی تھی۔ تبھی انکل کی بیوی اندر آئی اور بولی کہ کھانا تو روم میں پڑا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میرا نام دلکش ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ میرے ماں باپ کون ہیں اور کہاں ہیں، لیکن میں بچپن میں ہی دلکش کے نام سے یہیں پر آ گئی تھی اور مجھے اسی نام سے پکارا جانے لگا۔ میرے نام کے ساتھ اسد لگا ہے۔ یہ میرے سگے باپ تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے میرے علاوہ اور بہت سے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ ان کو میں بھی سڑک کنارے سے ملی تھی اور ان کے پاس آنے والی سب سے پہلی بچی بھی میں ہی تھی۔ اسد صاحب کی اپنی تو کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن میرے بعد بھی انہوں نے بہت سے یتیم اور لاوارث بچوں کو سہارا دیا۔ اسد صاحب اور ان کی بیوی رضیہ انتہائی نیک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے تو نہیں نوازا تھا، لیکن ان کو اولاد کی بہت زیادہ چاہت تھی۔ اسد صاحب ایک ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا یتیم خانہ کھول لیا۔ ان کی کافی زمینیں جائیدادیں تھیں اور وہ اپنی ساری جمع پونجی انہی بے سہارا بچوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ جیسے ان کے سگے باپ، انہوں نے اپنا سب کچھ ان بچوں پر لٹا دیا۔ میں اس یتیم خانے کے سارے بچوں کو دیکھ بھال کرتی تھی۔ میں سب سے بڑی بھی تھی، اسی لیے اسد سارے معاملات مجھ سے ہی ڈسکس کرتے تھے۔ اسد انکل بہت اچھے تھے۔ میں انہیں اکثر ابو بھی کہتی تھی۔ دن رات محنت کرتے تھے۔ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر صرف 15 سال کی تھی۔ ایک دن اچانک اسد ابو کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے یتیم خانے کے تمام لوگ بہت پریشان تھے، کیونکہ وہ سب سے بہت پیار کرتے تھے۔ جیسے ہی ان کی وائف کو پتہ چلا تو وہ ان کو لے کر اسپتال پہنچ گئے۔ اسد ابو راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ یہ دن ہم سب پر قیامت بن کر ٹوٹا۔ میرے علاوہ یتیم خانے کا ہر بچہ خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسد ابو کی جدائی نے ہم سب کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس دن ایسا لگ رہا تھا کہ آج ہم پھر سے یتیم ہو گئے ہیں۔ ان کی موت کے بعد ان کی جتنی بھی جمع پونجی تھی، تمام پیسہ یتیم خانے کے بچوں کے اخراجات میں خرچ ہو گیا۔ اب ساری ذمہ داری میرے کاندھوں پر آن پڑی تھی، کیونکہ میں ہی اس یتیم خانے میں سب سے بڑی تھی۔ لوگوں نے یتیم خانے کو فنڈز دینا بھی بند کر دیا۔ نہ جانے اسد ابو اتنے بچوں کے اخراجات کیسے پورے کرتے تھے۔ یہ مجھے اب اندازہ ہو رہا تھا جب ساری ذمہ داری میرے سر پر آن پڑی تھی۔ مجھے تو کہیں کوئی اچھا ڈھنگ کا کام بھی نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ میں صرف میٹرک پاس تھی، اور اگر میں کوئی کام ڈھونڈ بھی لیتی تو ایک میٹرک پاس لڑکی کی نوکری سے اتنی تنخواہ تو نہیں مل سکتی تھی کہ وہ یتیم خانے کے سارے بچوں کو سنبھال لے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ راشن دن بدن ختم ہوتا جا رہا تھا۔ بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ میرے یتیم خانے میں تقریباً 30 بچے تھے۔ اتنے بچوں کے اخراجات کہاں سے پورے کروں، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک دن میں کام کے سلسلے میں باہر نکلی۔ سوچا کہ آج اگر کسی کے گھر صفائی کا کام بھی مل گیا تو میں وہ بھی کر لوں گی، کچھ نہ کچھ تو میرے ہاتھ آئے گا ہی۔ یہی سوچتی میں سیدھی سنسان سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ سڑک کنارے 5-6 سال کے 2 بچے بیٹھے بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ میں ان بچوں کو روتے دیکھ کر ان کے قریب گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے ماں باپ کہاں ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ ایسے کیوں رو رہے ہیں، کیا گم ہو گئے ہیں؟ لیکن ان بچوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ ارد گرد جاتے ہوئے لوگوں سے ان بچوں کے بارے میں پوچھا، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ میں بھی ان بچوں سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ وہ یہاں کیسے آئے، انہیں کون چھوڑ کر گیا، لیکن وہ بول ہی نہیں پا رہے تھے۔ شاید کچھ سہمے ہوئے تھے، اس وجہ سے بھی کچھ بتانے سے قاصر تھے۔ پہلے تو دل میں خیال آیا کہ میں ان بچوں کو سامنے دکان پر بٹھا جاتی ہوں، ان کے گھر والے انہیں ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے اور پھر لے جائیں گے۔ لیکن صبح سے لے کر شام تک کوئی بھی ان بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے نہیں آیا تھا۔ میں وہاں سڑک پر پڑے بینچ پر ان دونوں بچوں کو لیے بیٹھی تھی۔ وہ بچے اب بالکل بھی نہیں رو رہے تھے، خاموش ہو گئے تھے۔ نہ جانے وہ مجھے ساتھ پا کر اتنے مطمئن کیوں تھے، یا پھر اب وہ اپنے ماں باپ کے نہ ملنے پر مایوس ہو کر خاموش ہو گئے تھے۔ لیکن جیسے ہی شام ہوئی تو مجھے پریشانی لاحق ہو گئی۔ مجھے تو جلدی سے یتیم خانے پہنچنا تھا، کیونکہ آج اماں رضیہ کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان بچوں کو اب کہاں چھوڑوں۔ پہلے ہی یتیم خانے میں جو بچے ہیں ان کا خرچ پورا نہیں ہو رہا، میں ان کو کہاں سے کھانا کھلاؤں گی؟ لیکن پھر میری تربیت نے مجھے ان بچوں کو یوں چھوڑ کر جانے سے منع کر دیا۔
کیونکہ میرے اندر اسد ابو کی تربیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میں نے ان دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لیا اور یتیم خانے کی طرف چل دی۔ میں سڑک پر چلتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ہمارے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ میں جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بچے حیرانگی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنا وہم سمجھا اور آگے کی طرف چل دی۔ وہ بچے بھاگ بھاگ کر میرے ہی ساتھ چل رہے تھے۔ میں انہیں یتیم خانے لے آئی۔ میں ان بچوں کو وہاں چھوڑ کر فوراً اماں رضیہ کے پاس گئی۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ ان کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ ویسے بھی دوائی کے بغیر طبیعت بھلا کیسے ٹھیک ہوتی ہے؟ یہاں تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، دوائی کہاں سے آتی؟ اماں رضیہ مجھ سے پوچھنے لگیں یہ بچے کون ہیں؟ میں نے ان کو ساری تفصیل بتائی۔ وہ تھوڑی سی پریشان ہو گئیں اور بولی، اچھا کیا بیٹی تم نے جو ان کو یہاں لے آئی۔ رشید خان سامے سے کہہ دینا کہ وہ اعلان وغیرہ کروا دے، کسی مسجد وغیرہ میں بھی بتا دے، تاکہ اگر کوئی ان کے والی وارث ہیں تو ان کو آ کر لے جائیں۔ میں نے رشید انکل سے کہہ دیا اور انہوں نے اعلان کروا دیا۔ بہت سے دکانداروں کو انفارم کر دیا کہ اگر کوئی بچوں کو ڈھونڈتا ہوا آئے تو اسے اسد ابو کے یتیم خانے کا ایڈریس دے دیں۔ لیکن مسلسل 2 دن تک میں خود بھی انتظار کرتی رہی۔ انہیں لینے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ پھر سوچا جہاں اتنے بچوں کے اخراجات اٹھا رہے ہیں وہاں 2 بچے اور صحیح، کم سے کم ان بچوں کو چھت تو ملے گی۔ مجھے ایک بہت بڑے بزنس مین کے گھر میں صفائی ستھرائی کا کام مل گیا تھا۔ میں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا تاکہ کم سے کم بچوں کو 2 وقت کا کھانا تو مل سکے۔ ابھی میں کام سے واپس آئی تھی کہ اماں رضیہ کے کمرے کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے رشید انکل تھے۔ وہ بولے، بیٹیا کچن میں سارا راشن ختم ہو چکا ہے اور کچھ بھی پکانے کے لیے نہیں ہے۔ وہ مجھے انفارم کرنے آئے تھے۔ وہ اس یتیم خانے کے خانسامے تھے اور مجھے ان کی یہ بات سن کر اتنی پریشانی لگی کہ ایسا لگا کہ شاید آج میں بے ہوش ہی ہو جاؤں گی۔ اتنے معصوم بچے ہیں، صبح سے بھوکے ہیں، انہیں کیسے کھانا کھلاؤں؟ مجھے بہت فکر ہو رہی تھی۔ تبھی پیچھے سے رشید انکل کی بیوی بھی آ گئیں اور بولیں کہ کھانا تو لگ چکا ہے، اتنا کھانا تو پڑا ہے۔ میں تو انکل رشید کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور ان کی وائف کی بات سن کر تو مزید حیران ہو گئی۔ کون سچ بول رہا تھا، کون جھوٹ بول رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رشید انکل کہنے لگے، ارے ابھی تو میں نے سارا کچن چھان مارا، وہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب ہم اس روم میں پہنچے تو ایک بڑا سا پتیلا چاولوں کا اور اتنی زیادہ روٹیاں اور میٹھے میں بھی بہت کچھ تھا۔ ابھی میں رشید انکل سے کہا کہ سب بچوں کو بلائیں تاکہ وہ کھانا کھا لیں، لیکن ساتھ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ کھانا آیا کہاں سے اور یہاں کھانا رکھنے والے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ سب بچوں کو کھانے والے کمرے میں بلایا گیا۔ میں جیسے ہی کھانا تقسیم کرنے لگی تو روٹیوں کے نیچے سے ایک پرچی ملی جس پر لکھا تھا، میرا ایک کام کر دو تمہیں کھانا ملتا رہے گا۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ کھانا کسی نے ایسے ہی نہیں بھیجا، کوئی مجھ سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے، لیکن وہ کون ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں عجیب کشمکش میں پھنسی ہوئی تھی۔ خیر بچوں کو کھانا کھلا دیا اور بچے دوبارہ اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ میں اس وقت اس پرچی کے بارے میں سوچ رہی تھی اور اس پر لکھی تحریر بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ نہ جانے یہ کون تھا جس نے کمرے میں یہ تحریر رکھ دی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور وہ مجھ سے کون سا کام کروانا چاہتا ہے۔ میں نے سوچا اماں رضیہ سے یہ بات کرتی ہوں، پھر خیال آیا کہ ان کی طبیعت تو پہلے ہی خراب ہے، وہ پریشان ہو جائیں گے، اس لیے میں نے یہ بات انہیں بتانا مناسب نہیں سمجھی۔ وہاں موجود یتیم خانے میں وہ 2 بچے جو مجھے فٹ پاتھ سے ملے تھے، وہ کھانا کھانے میں کبھی کبھی ضد کرتے تھے۔ آیا جی ان بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے روم میں چلی گئیں۔ نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا کہ میں بھی آج ان کے پیچھے پیچھے ان بچوں کے روم میں چلی گئی۔ پہنچی تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ ان دونوں بچوں کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور آیا جی سائڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی وہ بچے اپنی نارمل حالت میں آنے لگے، لیکن مجھے خود ان سے خوف محسوس ہونے لگا۔ نہ جانے یہ کیسے بچے تھے اور ان کی آنکھیں اتنی سرخ، اور آیا جی کیوں بے ہوش ہو گئیں۔ انہیں ہوش میں لانے کے لیے میں نے بہت تگ و دو کی۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ دونوں بچے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میں نے آیا جی سے پوچھا کیا ہوا تو وہ بولی، جانے کیا ہوا، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی مجھے چکر آیا اور میں گر گئی، مجھے تو خود نہیں پتا۔ یہ دونوں بچے آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی، نہ کوئی دوسرا ان کی باتیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ ان کی بولی ہی عجیب ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں کے نام ڈیسائیڈ کیے۔ لڑکی کا نام میں نے آئرش رکھا اور لڑکے کا نام میں نے عرفان رکھ دیا۔
आयरिश और इरफान दोनों ही बहुत खूबसूरत थे, लेकिन उनकी आदतें और हरकतें कुछ पुरस्रार सी थी। इनसे मुतल्लिक कोई बात नहीं करता था। जाने मुझे क्यों ऐसा महसूस होता कि ये कुछ अजीब से हैं। फिर ऐसे ही हर रोज़ मेरे रूम में तरह तरह के खाने आ जाते। हर रोज़ खाने के पास एक पर्ची मिलती और उस पर्ची पर वही लिखा होता कि हमारे बच्चों का ख्याल रखा जाएगा अगर मैं एक काम कर दूँ। मुसलसल 3-4 दिन ऐसे ही होता रहा। इसके बाद मैंने ये बात डिसाइड कर ली कि ये पर्ची रखने वाले के बारे में मैं जानकर ही रखूँगी कि आखिर कौन है जो हर रोज़ खाना भी दे जाता है और बच्चे भी वहाँ पर खुश रहते हैं और खाना भी खुशी खुशी खाते हैं। फिर मेरे जहन में आयरिश और इरफान की शक्ल आई। कहीं वो बच्चे कोई दूसरी मखलूक तो नहीं? लेकिन फिर मैंने अपने ख्याल को झटका और बोली, वो तो मासूम से बच्चे हैं, उन्हें तो सही तरह से बोलना भी नहीं आता। मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ। एक रोज़ अचानक से अम्मा रज़िया की तबीयत ख़राब हो गई। उन्हें तेज़ बुखार हो गया। अम्मा रज़िया बुखार में तप रही थी। मैं अभी भी उस बिजनेसमैन के घर से काम कर कर वापस आई थी। तभी मैंने अम्मा से कहा, अम्मा आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, बस ठीक हो जाएगा, तुम सिर्फ बच्चों का ख्याल रखो। वो बहुत थके हुए लहजे में मुझसे बात कर रही थी। बच्चों के लिए कोई अल्लाह का नेक बंदा खाना दे जाता है। वो कौन है जो खाना देकर जाता है? दुनिया अभी भी नेक लोगों से भरी पड़ी है। हम वैसे ही मायूस हो रहे थे। अम्मा रज़िया मुझे बातों में उलझाकर मेरा ध्यान अपनी तबीयत से हटाना चाहती थी। मैंने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन मैं जानती थी कि वो खाना भेजने वाला कोई इंसान नहीं, वो ज़रूर किसी दूसरी मखलूक से ताल्लुक़ रखता था। अम्मा की तबीयत देखते देखते ज़्यादा ख़राब होने लगी। अम्मा को ठीक से सांस नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने उनसे कहा कि चले अम्मा अस्पताल लेकर चलती हूँ। वो बोली, अस्पताल कैसे लेकर चलोगी? मुझे पता है बेटी, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं हैं, एक बूटी कौड़ी तक नहीं है, बच्चों के लिए खाना पूरा नहीं होता। मैंने कहा, अम्मा आप उठें तो सही, हम किसी गवर्नमेंट के अस्पताल में चले जाएंगे। तभी अम्मा बोली, क्या किराए के लिए पैसे हैं? मैंने कहा, अस्पताल कितनी दूर है, करीब ही तो है। मैंने अम्मा को मजबूर किया तो अम्मा अपने आप उठने लगी, लेकिन उनसे तो खुद से उठा भी नहीं जा रहा था। मैंने रशीद अंकल को आवाज़ दी और साथ ही उनको कहा कि रिक्शा लेकर आएं। मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं था, क्योंकि यतीम खाने के सारे हालात अंकल रशीद और आया जी के सामने ही थे। उन दोनों बेचारों की भी इतनी देर से सैलरी नहीं दे पाई थी। खाना पीना तो उनका ये यतीम खाने में ही हो जाता था। इन दोनों ने इन मुश्किल हालात में भी मेरा और अम्मा रज़िया का साथ नहीं छोड़ा था। जैसे ही रिक्शा आया, जल्दी से मैंने अम्मा को उठाया और उन्हें फ़ौरन से अस्पताल लेकर गई। जैसे ही रिक्शे में अपना पर्स खोला तो हैरान रह गई। उसमें तो काफ़ी सारे हज़ार के नोट थे। इतना पैसा मेरे पास कहाँ से आया? न जाने, अभी तो मुझे सैलरी भी नहीं मिली थी। खैर, इस वक्त अम्मा को अस्पताल लेकर जाना था। मैं सारे ख्यालात एक तरफ रख कर उनको अस्पताल लेकर पहुंची। उनका चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए। टेस्ट वगैरह करवा कर जितने पैसे लगे थे मैंने लगाए और बाकी पैसे अपने पर्स में सेव कर लिए। अम्मा को लेकर वापस आ गई। अम्मा की तबीयत अब काफ़ी बेहतर लग रही थी। अब मुझे टेंशन हो रही थी कि ना जाने ये पैसे मेरे पर्स में कैसे आ गए। अगले दिन जैसे ही मैं उस बिजनेसमैन के घर गई तो उसकी बीवी रूटीन के मुताबिक मेरे साथ बर्ताव कर रही थी। उन्होंने कोई भी इस मुतालिक बात ना की। उनके कोई पैसे गुम नहीं हुए। न जाने क्यों, लेकिन मुझे डर लग रहा था। अगर मैं उनसे बात करूंगी कहीं मुझे ही गलत ना समझ लें। लेकिन अगर तो ये पैसे उनके हुए तो ये अमानत में ख़यानत होगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं बिजनेसमैन की बीवी से क्या बात करूं या ना करूं। मैं इन्हीं सोचों में टेबल साफ़ कर रही थी कि वहाँ पड़े गुलदान के नीचे गिरने से मुझे पर्ची मिली। ये तो बिल्कुल वैसी ही पर्ची थी जैसी मुझे यतीम खाने में रोटियों के नीचे से मिलती थी। इस पर्ची पर लिखा था, तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, ये पैसे तुम्हारे ही हैं, ये तुम्हारे खर्च करने के लिए हैं। तुम अपनी अम्मा का इलाज करवाओ और अपने और उन यतीम बच्चों के अखराजात पूरे करो। एक दफ़ा फिर मुझे हैरानगी का एक धचका लगा। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये सब कौन कर रहा है? ये पैसे देने वाले का क्या ताल्लुक़ है? मैं बिल्कुल उलझ कर रह गई थी। मैंने वो पर्ची अपनी जर्सी की जेब में रख ली और ख़ुद रूटीन के काम निपटाने लगी। फिर मैं वापस यतीम खाने आ गई। आई तो किचन में गई ताकि शायद मुझे वो खाना रखने वाला मिल ही जाए। जैसे ही वहाँ पहुँची तो ये देखकर हैरान हो गई कि इस वक्त किचन में आयरिश और इरफान वहाँ से निकल रहे थे। उनकी आंखें फिर से लाल सुर्ख हो रही थी और मेरे करीब से ऐसे गुजरे जैसे उन्होंने मुझे देखा ही ना हो। लेकिन मैं हैरान हो गई थी
کیونکہ اس وقت یہ کوئی انسانی مخلوق نہیں لگ رہے تھے، بلکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ جنات میں سے ہوں۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آیا جی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاید وہ بچوں کو لے کر گراؤنڈ میں گئی ہوئی تھی، کیونکہ یہی وقت ہوتا تھا جب بچے گراؤنڈ میں کھیلتے تھے۔ لیکن میں حیران تھی کہ اگر سارے بچے گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے تو یہ 2 بچے یہاں کیا کر رہے تھے؟ ہمارے یتیم خانے کی آیا جی ایک بیوہ عورت تھی، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اور وہ ان بچوں کے ساتھ ہی اپنا دل بہلا لیا کرتی تھی۔ مجھے تو اماں رضیہ نے ہی پالا تھا، کیونکہ اس وقت آیا جی نہیں آئی تھی، لیکن اس کے بعد اماں رضیہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اتنے بچوں کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ آیا جی نے ان کا بڑا ساتھ دیا، لیکن اب مجھے آئرش اور عرفان سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ یہ زیادہ تر آیا جی کے پاس ہی رہتے تھے۔ نہ جانے آیا جی کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیں، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ یہ کوئی عام بچے نہیں ہیں۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ آگے کا جو سین تھا وہ تھا ہی بہت بھیانک۔ آئرش پنکھے کے ساتھ لٹکے جھولے لے رہی تھی اور عرفان اچھل کر اسے پکڑ رہا تھا۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں یہیں پر مر جاؤں گی۔ یہ بچے آخر کون ہیں؟ تبھی میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جنات کے بچے ہوں گے، کیونکہ عام بچے ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ ان بچوں کے یہ کام مجھے مزید پریشان کر رہے تھے۔ یہ سب کس کے ساتھ ڈسکس کروں؟ میرے تو دل میں خیال آیا کہ میں اماں رضیہ سے بات کروں۔ پھر میں نے سوچا کہ میرے پرس میں اچانک سے پیسوں کا آ جانا، یہ سب ان بچوں کی وجہ ہی سے تو ہے۔ پھر مجھے بزنس مین کے گھر سے وہ پرچی ملنا جس پر لکھا تھا کہ وہ پیسے میرے لیے ہی تھے۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یتیم خانے اور بچوں کی مدد تو ہو رہی تھی، لیکن میں ذہنی طور پر الجھتی جا رہی تھی۔ مجھے اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ضرور نکالنا تھا۔ میں کیا کروں؟ اچانک سے میں روم میں کھانے کا آ جانا اور پھر میرے پرس میں پیسے آ جانا، یہ سب یقیناً عام روٹین کی باتیں نہیں تھیں۔ میں نے اپنے بچوں کا کمرہ الگ کر دیا تھا تاکہ دوسرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ کچھ بھی تھا میں ان بچوں سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں ساری رات بیٹھ کر سوچتی رہی آخر اس مسئلے کو کیسے حل کروں۔ 2-3 دفعہ اماں رضیہ کی آنکھ کھلی تو مجھ سے پوچھنے لگیں کہ دلکش بیٹا کیا مسئلہ ہے، تم سو کیوں نہیں رہی؟ تم ایسے ہی بیٹھی ہو، کیا طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے اماں رضیہ کو جواب دیا، جی اماں میں ٹھیک ہوں، بس پتہ نہیں نیند نہیں آ رہی۔ مجھے آج اسد ابو کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ وہ مجھے تسلی دینے لگی کہ تم تو میری بہادر بیٹی ہو، تمہیں نے تو سب کچھ آگے سنبھالنا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اماں سے یہ بات کر دیتی ہوں، لیکن پھر نہ جانے کون سی بات میرے دل کو روک لیتی تھی۔ اماں ایسے ہی پریشان ہو جائیں گی، وہ تو پہلے ہی ٹھیک نہیں رہتی۔ اگلے دن اماں کی رپورٹس بھی ملنی تھی، مجھے اسپتال جانا تھا۔ جیسے ہی میں صبح سو کر اٹھی، ساری رات نہ سونے کی وجہ سے صبح کے وقت میری آنکھ لگ گئی تھی۔ آج تو میری نماز بھی قضا ہو گئی۔ بچے گراؤنڈ میں دھوپ میں کھیل رہے تھے، تبھی مجھے آیا جی نے بتایا کہ ایک بچے کے سارے کپڑے پھٹ چکے ہیں، سردی بھی کافی ہے۔ میں نے آیا جی کو جواب دیا، ٹھیک ہے میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، جب اماں کا علاج سٹارٹ ہوگا تو دیکھی جائے گی۔ ابھی یہ بات کہہ کر پیچھے طرف مڑی تو دیکھا، حیران رہ گئی۔ آئرش اور عرفان میرے پیچھے کھڑے تھے۔ انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے چٹکی بجائی تو میرے سامنے کپڑوں کے کئی جوڑے آ گئے۔ میری ٹانگیں تو تھر تھر کانپنے لگی، اور یہ سب دیکھ کر آیا جی بھی حیران رہ گئی کہ اتنے سارے کپڑے کہاں سے آ گئے ہیں۔ آئرش نے میری طرف اشارہ کیا، میں نے کپڑے اٹھائے اور اس بچے کو دے دیے، اور میں حیران رہ گئی۔ یہ کپڑے ایسے لگ رہے تھے جیسے بالکل اس بچے کے ناک کے لیے تیار کیے گئے ہوں۔ آئرش کا مسکرانا مجھے اور زیادہ خوفزدہ کر گیا تھا۔ اب تو آئرش اور عرفان کے بارے میں مزید جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ کون ہے اور اس طرح یہ یتیم خانے میں آ کر میری مدد کیوں کر رہے ہیں، اور یہ ایسا کرتے صرف مجھے ہی کیوں نظر آتے ہیں۔ لیکن میں یہ کیسے معلوم کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر اس وقت تو میں نے اس مسئلے کو یہیں چھوڑا اور اماں رضیہ کو لے کر اسپتال پہنچ گئی۔ رپورٹس مل گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے جو تشخیص کیا وہ سن کر میرے رہے سہے آسان بھی خطا ہو گئے تھے۔ اماں کو تو گردوں کا کینسر تھا اور اس علاج کے لیے بہت زیادہ پیسہ چاہیے تھا۔ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ میں تو سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ میں نے اماں کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا اور ڈاکٹر سے کہا کہ آپ علاج شروع کریں، نہیں تو بیماری اور بڑھ سکتی ہے۔ میں مرے مرے قدموں سے اماں کو داخل کروا کر کاؤنٹر پر آ کر فیس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ جیسے ہی میں نے اس فیس کا پوچھا تو یہ سن کر حیران رہ گئی کہ وہ لڑکی مجھے بتانے لگی کہ
اس عورت کے نام سے تو فیس پہلے ہی جمع ہو چکی ہے، بلکہ اسپتال کے سب ڈیوز ایڈوانس میں ادا کر دیے گئے ہیں۔ یہ سن کر تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اماں کے علاج کی فیس بھی کسی نے جمع کروا دی؟ کہیں یہ عارش اور عرفان نے تو نہیں کیا؟ عارش اور عرفان تو اس وقت یتیم خانے میں ہیں۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت تو مجھے صرف اماں کی پرواہ تھی۔ میں نے ہر چیز کو فراموش کیا اور اماں کا علاج شروع کروایا۔ کافی دن تک اماں اسپتال میں رہیں اور میں اماں کے ساتھ ہی تھی۔ اس دن میں نے سوچا کہ آیا جی کو اماں رضیہ کے پاس اسپتال چھوڑ دیتی ہوں اور خود ایک دن کے لیے بچوں کے پاس چلی جاتی ہوں، کیونکہ بچے بھی میری وجہ سے بہت اداس ہو گئے تھے۔ سارے ہی بچے اماں رضیہ کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ آیا جی کو کال کی تو وہ اسپتال آ گئیں اور میں بچوں کے پاس رک گئی۔ یتیم خانے کی طرف جیسے ہی جا رہی تھی، جو کہ اسپتال سے کچھ فاصلے پر ہی تھا، چلتے چلتے راستے میں یہی سوچتی جا رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ کس کو اتنی ہمدردی ہو گئی، اور اگر ہمدردی کے ناطے یہ سب کچھ ہو بھی رہا تھا تو پھر وہ پرچی جو مجھے ملی تھی، میرے بچوں کا خیال رکھنا، اس کے بچے کیا عارش اور عرفان تھے؟ یہی سب سوال میرے دماغ میں بار بار گردش کر رہے تھے۔ مجھے کئی طرح کی پرچیاں اب تک مل چکی تھیں کہ میرا ایک کام کر دو یا یہ پیسے صرف تمہارے لیے ہیں، لیکن یہ ایک پرچی کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا میری آنکھوں کے سامنے بار بار عارش اور عرفان کی تصویریں لے کر آ رہی تھی، لیکن مجھے ان سوالوں کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ میں نے یتیم خانے پہنچتے ہی خود فریش ہوئی اور پھر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گئی، جو کہ بالکل میرے سگے بہن بھائیوں کی طرح ہی تھے۔ میں ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہی میری دنیا ہے۔ اسد ابو نے بھی تو مرنے سے پہلے مجھے ان کی ذمہ داری سونپی تھی، اور میں اتنی مضبوط نہیں تھی کہ اکیلے یہ سب کچھ سنبھال پاتی۔ اماں کی صحت یابی کے لیے دن رات دعائیں کرتی تھی کہ اچانک یہی سب سوچتے میری نظر عارش اور عرفان پر گئی تو میرے دل میں وہی بات پھر آ گئی، میرے بچوں کا خیال رکھنا، کیونکہ اتنا تو میں سمجھ چکی تھی کہ یہ بچے انسان نہیں ہیں۔ تبھی میں ان کی طرف گئی۔ وہ دونوں بچے شکل سے انتہائی معصوم اور خوبصورت تھے۔ ان دونوں بچوں کو میں نے ڈھیر سارا پیار کیا اور ان کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئی۔ یہ دونوں بھی بہت خوش تھے، لیکن ان کے کھیلنے کے انداز بھی کافی مختلف تھے۔ نہ جانے کیوں آج مجھے ان بچوں سے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ان کو ایسے خوش دیکھ کر میرے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ ان بچوں کی وجہ سے ہی تو میری تمام مشکلات آسان ہو رہی تھی۔ یہ بچے جو بھی تھے اس وقت یہی میرے مسیحا تھے۔ ان کی وجہ سے مجھے اور میرے ان بہن بھائیوں کو، میری اماں رضیہ کو ایک نئی زندگی مل رہی تھی۔ میں ان بچوں کو بہت خوش رکھنا چاہتی تھی اور میں نے ایسا کیا بھی۔ آیا جی کو بھی خاص تاکید کی تھی کہ ان بچوں کا خاص خیال رکھیں۔ بچے تو سارے ہی ہمارے اپنے تھے، لیکن ان بچوں کی وجہ سے ہی تو ہمارا پورا یتیم خانہ چل رہا تھا۔ ہر روز اسی طرح سے کھانا آتا تھا اور بچے کھاتے تھے۔ میں یہاں ان بچوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور آیا جی وہاں پر اماں رضیہ کا خیال رکھ رہی تھی۔ اب ان کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں وقتاً فوقتاً چیک اپ کروانے کے لیے بولا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کی بات پر عمل کیا اور اماں کو چیک اپ کرواتی رہی۔ اماں رضیہ کافی حد تک تندرست ہو چکی تھی، اور یہ سب دیکھ کر ڈاکٹر بھی کافی حیران تھے کہ بیماری تو بہت خطرناک تھی، لیکن اماں اس عمر میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ اللہ کے بعد عارش اور عرفان کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ ان دونوں بچوں کی حرکتیں اب آیا جی کو بھی کچھ پریشان کر رہی تھی، اور میں آیا جی کو یہ کہہ کر بہلا دیتی تھی کہ بڑے ہو رہے ہیں اور ان دونوں کو ہی ماشاءاللہ سے ایکٹیو بچے پائے گئے ہیں، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ اب کھانے کے ساتھ کوئی بھی پرچی نہیں آتی تھی۔ پورے یتیم خانے کے اخراجات نہ جانے کیسے چل رہے تھے۔ یہ بات سمجھنے میں بھی کافی دیر لگ رہی تھی۔ دماغ ہضم ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ کوئی غیر مرئی مخلوق میرے یتیم خانے پر رہ بھی رہی ہے اور کھیل کود بھی رہی ہے ان بچوں کی شکل میں۔ مجھ سے رضیہ اماں بار بار پوچھتی تھیں کہ آخر یہ سب کچھ کہاں سے پورا ہو رہا ہے۔ نہ یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ کوئی اللہ کا بندہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہتا۔ تبھی وہ دونوں مطمئن ہو جاتی اور مجھ سے زیادہ سوالات نہ کرتے۔ لیکن ایک دن جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ آج جیسے ہی میں بچوں میں کھانا تقسیم کرنے لگی، مجھے پھر ایک پرچی ملی اور اس پر لکھا تھا، آج رات یتیم خانے کی پچھلی سائٹ پر برگد کے درخت کے نیچے آ کر مجھ سے ملو، میں وہاں تمہارا منتظر رہوں گا۔ میرے پاؤں کے نیچے سے تو زمین نکل گئی، پیچھے تو قبرستان بھی تھا اور برگد کا درخت تو بہت ہی گھنا تھا۔ مجھے وہاں پر کون بلا رہا تھا؟ کیا یہ عارش اور عرفان کا باپ تھا؟ وہ کوئی جن ہوگا؟ وہ کیسا دکھتا ہوگا؟ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میرا دماغ تو گھوم کر رہ گیا، لیکن پھر
میں نے سوچ لیا تھا کہ وہ جو بھی ہوگا مجھے جانا ہی ہے۔ رات کے 1 بجے کا ٹائم دیا تھا اور اس وقت 1 بجنے میں صرف 1 گھنٹہ باقی تھا۔ میرا دل مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں چلی جاؤں، جبکہ دماغ بار بار چیخ رہا تھا کہ مت جاؤ، یہ غلطی کبھی مت کرنا۔ میں دل کی سنوں یا دماغ کی مانوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کہیں ان کا باپ مجھے کوئی سزا تو نہیں دینا چاہتا تھا، پر میں نے تو ان بچوں کو بہت اچھے سے سنبھالا تھا۔ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی 15 منٹ رہ گئے، میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں وہاں جاؤں گی، چاہے وہ مجھے مار ہی کیوں نہ ڈالے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نہ جاؤں اور وہ ہمارا راشن بند کر دے تو میرے سارے بہن بھائی بھوکے مر جائیں گے۔ میں نے خود کو ہمت دی اور دبے پاؤں کمرے سے نکل کر راہداری تک پہنچی۔ خوف کے مارے میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کرنٹ کے جھٹکے لگ رہے ہوں۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچی، مجھے تو وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا، لیکن میں ایسے لوٹنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ آج میں سب معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ آج تک میری مدد کون کرتا آ رہا ہے؟ عارش اور عرفان کو میرے پاس چھوڑنے کا کیا مقصد ہے؟ جیسے ہی میں تھوڑی آگے گئی تو مجھے برکت کا درخت نظر آیا۔ مجھے یاد آیا کہ اس نے کہا تھا کہ برکت کے درخت کے نیچے ان سے ملوں۔ میں اس برکت کے درخت کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی۔ عجیب سی آوازیں محسوس ہو رہی تھیں۔ رات کا سناٹا تھا۔ ایک دم سے آواز آئی، تم آ گئی ہو دلکش۔ میں یہ بات سن کر ایک دم سے پیچھے مڑی۔ جیسے ہی میں بولنے والی تھی، چہرے کو دیکھا تو آسان خطا ہو گئے، کیونکہ وہ کوئی انسان نہیں تھا لیکن انسانی شکل میں تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر سب سے پہلے تو کہنے لگا تمہارا بہت شکریہ۔ تبھی میں بولی کہ آپ کون ہیں اور اس طرح ہماری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں نے تمہیں سڑک پر دیکھا جب تم صرف 2 سال کی تھی اور اسد صاحب تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے تھے۔ تب سے انہوں نے تمہاری پرورش شروع کی۔ تمہیں تمہاری سوتیلی ماں سڑک پر چھوڑ کر چلی گئی تھی کیونکہ تمہارا باپ مر چکا تھا، اور تمہاری سگی ماں تو تمہاری پیدائش کے وقت ہی مر چکی تھی جب تمہیں اسد صاحب نے سنبھالا تھا۔ اس وقت سے میں تمہارے ساتھ رہتا تھا لیکن تمہیں محسوس نہیں ہوتا تھا۔ پھر اچانک سے ہمارے گھر پر جو کوہکاف میں ہے اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے بھائی اور بھابھی کو ایک خوفناک جن نے قید کر لیا اور ابھی تک اس بھیانک جنگ کے قید میں ہی ہیں، اور وہ بھیانک جن میرے بھائی کے دونوں بچوں کو بھی مار ڈالنا چاہتا تھا۔ تبھی میں ان دونوں بچوں کو تمہارے پاس چھوڑ گیا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ اسد صاحب کی تو وفات ہو چکی ہے اور تم ان بچوں کو سنبھالنے اور ان کا راشن پورا کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہو، لیکن مسلسل کوشش کر رہی ہو۔ میں تو تم سے بچپن ہی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مجھے اپنی محبت پر مکمل یقین تھا کہ تم ان بچوں کا بہت خیال رکھو گی، لہٰذا میں نے ان بچوں کو تمہارے پاس چھوڑ دیا، کیونکہ اس دنیا میں اس ظالم جن کا کوئی بھی جادو ان بچوں پر نہیں چل سکتا۔ تمہیں بس کچھ سال ان کی حفاظت کرنا ہوگی، اس کے بعد میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تمہیں ساری عمر یتیم خانے کو چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس وقت اس جنزادے سے وعدہ کر لیا میں ان بچوں کا پورا خیال رکھوں گی، لیکن آج مجھے اپنی زندگی کا نیا راز کھلنے پر ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے تو میں یہی سوچتی تھی کہ شاید میرے سگے ماں باپ مجھے جان بوجھ کر یہاں چھوڑ گئے، لیکن سوتیلی ماں مجھے چھوڑ گئی تو مجھے دل کو سکون آیا کہ میرا تو اس دنیا میں اب کوئی بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی اب تو میرے باپ اسد ابو بھی نہیں تھے جنہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا، لیکن مجھے اس بات کی پریشانی ہو رہی تھی کیونکہ وہ جن زادہ کہہ رہا تھا کہ وہ بچپن ہی سے مجھ پر عاشق ہے۔ میں سوچ رہی تھی کیا وہ جن زادہ عارش اور عرفان کا چچا تھا، لیکن میں مطمئن تھی کیونکہ اس کے چھوٹے سے کام کی وجہ سے میرے سارے کام بہتر ہو رہے تھے۔ میں ان بچوں کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ 10 سال کے ہوئے، مجھے پھر وہ پرچی ملی کہ آج عارش اور عرفان کو میں جناتی دنیا میں واپس لے جاؤں گا، کیونکہ ان دونوں کے ماں باپ آزاد ہو چکے ہیں اور اب وہ ان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ لیکن مجھے ان کے بچوں کے جانے کا دکھ تھا کیونکہ میں ان کے ساتھ کی بہت عادی ہو چکی تھی، لیکن میں ان کو ان کے ماں باپ سے بھی جدا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ماں باپ کے بنا رہنا کیا ہوتا ہے اس کا مجھے اچھے سے احساس تھا۔ لہٰذا رات کے اندھیرے میں وہ جن آیا۔ بچے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا، اور پھر میں حیران ہو گئی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میں اس واقعے کو بھول نہ سکی۔ آیا جی اور اماں رضیہ مجھ سے بار بار پوچھتی تھی کہ عارش اور عرفان کہاں چلے گئے۔ تبھی میں نے جواب دیا کہ ان دونوں کے ماں باپ کا پتہ چل گیا، اسی لیے وہ چلے گئے۔ وہ جن زادہ کچھ دنوں میں ہی انسانی شکل میں دوبارہ واپس آیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی اور بھابھی بھی تھے، اور انہوں نے اماں رضیہ سے میرا ہاتھ مانگا کہ ہمیں دلکش کا رشتہ چاہیے۔ انہوں نے ہاں کر دی، اور پھر میری اس جنزادے عمیر کے ساتھ شادی ہو گئی۔
اب وہ میرے ساتھ ایک انسانی روپ میں اسی یتیم خانے میں رہتا ہے اور ہم مل کر یہ یتیم خانہ چلا رہے ہیں۔ اب میں بہت سے یتیم بچوں کو اس یتیم خانے میں لے کر آئی تاکہ وہ اچھے سے پرورش پا سکیں، کیونکہ میں نے کسی کو بھی یہ نہیں بتایا کہ وہ ایک جنزادہ ہے، لیکن یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ شاید اگر کوئی انسان ہوتا تو مجھے اتنا خوش نہ رکھ پاتا جتنا عمیر مجھے خوش رکھتا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ اس نے میرے ابو اسد کے اس یتیم خانے کے بچوں کا بھی بہت خیال رکھا ہے۔ میں یقیناً ایک بہت ہی خوش نصیب لڑکی ہوں۔ باقی میں آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی۔ کیا میرا فیصلہ ٹھیک ہے یا مجھے جنزادے سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں